الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 اگست 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ کوٹ عبد المالک میں اپنے محترم عزیز حافظ محمد فرخ کی دعوت پرخلوص پر عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ آپ اگر تیز دماغ اور جیتے جاگتے آنکھوں کی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، عنوان ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ اس کا آسان سے آسان مطلب کہ ان لوگوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں یا رسول اللہ کے دلدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے چوکیدار ہیں، اور رسول اللہ کے گھر کے اندر پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کے دلدار ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قسم کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایک رسول اللہ کے فیملی ممبر نے اور ایک رسول اللہ کے صحابہ نے۔ یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر کریم کی اہل بیت میں جو شخصیات داخل ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ بعض صحابہ اہل بیت ہیں، بعض صحابہ صرف صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں طبقات کی عزت، قدر، منقبت، منزلت، مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج افراط و تفریط کا دور ہے، آج اتار چڑھاؤ عقیدے میں بھی آ چکے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ صحابہ کی محبت دل میں سمائے اہل بیت سے نفرت کریں، اور کچھ ظالم طبقہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرے۔ اسی لیے اس بنیاد پہ ہمیں عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا عنوان رکھ کے امت کو یہ بات مدلل مبرہن کر کے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار بھی ہیں، دلدار و وفادار بھی ہیں۔ ان کے آپس میں پیار بھی ہے، آپس میں محبت بھی ہے، آپس میں یگانگت بھی ہے، آپس میں الفت بھی ہے، آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا،
रसूलुल्लाह के सहाबा ने जैसे रसूलुल्लाह से प्यार किया है, वैसे पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर की अहले बैत की कदर की है। और जिस तरह पैगंबर की अहले बैत ने पैगंबर करीम की इज्जत को बजा लाए हैं, ऐसे पैगंबर की अहले बैत पैगंबर करीम के साथी, पैगंबर के यार, जानिसारान, वफादारान, दिलदारान की उसी तरह कदर करते हैं। अगर मैं आपके सामने इन दोनों की तारीफ रख के बात को शुरू करूं तो तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह की अहले बैत का मतलब ये है, अहले बैत ये दो लफ्ज हैं, बैत घर को कहते हैं, अहल का माना है वाले, अहले बैत घर वाले, अहले खाना को अहले बैत कहते हैं। इसे आले मोहम्मद भी कह सकते हैं, अहले बैत मोहम्मद भी कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो पैगंबर का अहले खाना है, जो फर्द पैगंबर का फैमिली मेंबर है, जो फर्द रसूलुल्लाह के घर का बंदा है, वो पैगंबर की अहले बैत है। मेरे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखना, मौजूदा दौर में आज अहले बैत के मकाम को इतना मुश्तबे कर दिया गया है कि आम बंदे ने पैगंबर की असल अहले बैत को भुला दिया है। आम बंदा पैगंबर की औलाद को अहले बैत समझता है कि सिर्फ औलाद अहले बैत है, या थोड़ा सा आगे बढ़े रसूलुल्लाह के नवासे और नवासियों तक बात करके बात खत्म कर लेता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, पैगंबर करीम के नवासे, पैगंबर करीम की नवासियां रसूलुल्लाह की औलाद अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन बात पूरी करनी चाहिए, जब तक बात पूरी नहीं करेंगे मसला पूरा नहीं समझ आएगा। जब तक बात पूरी नहीं होगी शरीयत की बात पूरी समझ नहीं आएगी। हमें शरीयत में कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। जहां शरीयत गुंजाइश दे वहां पर गुंजाइश देनी चाहिए, जहां शरीयत वुसत दे वहां वुसत बयान करनी चाहिए, जहां शरीयत स्पेस दे उस स्पेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे दोस्तों, लफ्ज अहले बैत का माना है घर वाले। याद रखें, आम इंसान की दो हैसियतें हैं, या बंदा मैरिड है या बंदा अनमैरिड है, यानी या कवारा है या शादीशुदा है। अगर बंदा कवारा हो, घर वालों का मतलब और होता है जब इंसान शादी कर लेता है, आफ्टर टू मैरिज, शादी के बाद घर वालों का मतलब और होता है। कवारा बंदा कह सकता है अपनी बहन के साथ जाते हुए भी मैं घर वालों के साथ जा रहा। कवारा बंदा फोन पे बात करके कह सकता है कि बहन से बात कर रहा तो घर वालों से बात कर रहा। कवारे बंदे के लिए घर वाले का लफ्ज होगा, कभी माँ मुराद होगी, कभी बहन मुराद होगी, कभी खाला मुराद होगी, कभी फूफो मुराद होगी, कभी कोई घर का फर्द मुराद घर वाले में होगा। लेकिन जब बंदे की शादी हो जाती है इंसान की निस्बतें बदल जाती हैं, इंसान का तारुफ बदल जाता है, इंसान के मामलात बदल जाते हैं। फिर माँ घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है, बहन घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है। इसी तरह फूफो खाला घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है। औलाद और बच्चियां और नवासियां और नवासे, पोतियां और पोते घर वाले कहलाने के लायक हैं लेकिन बीवी के बाद हैं। शादीशुदा आदमी के लिए अहले बैत घर वालों का मतलब पहले बीवी होता है फिर उसके बाद कोई और होता है। ये उसूल है, ये बात बुनियाद है, ये बेस है। इसे समझेंगे मेरी अगली गुफ्तगू समझ पाएंगे, वरना लफ्ज अहले बैत कोई और भी बोलता है, लफ्ज अहले बैत हम भी बोलते हैं। इंसान इसी मखमसे में, इसी शंशो पंज में, इसी उतार और चढ़ाव में और इसी माइनस प्लस में रहेगा। अहले बैत का माना क्या है याद रखें। पैगंबर करीम की अहले बैत को समझना और समझाना मुश्किल नहीं है, शर्त यह है तबीयत भी ठीक होनी चाहिए, नीयत भी ठीक होनी चाहिए। अगर तबीयत खराब हो, इंसान को मीठे और कड़वे के जायके में फर्क समझ नहीं आता, और अगर नीयत खराब हो तो असली और जाली शरीयत में भी फर्क नजर नहीं आता। तबीयत के ठीक होने पे जायका समझ आता है, नीयत के ठीक होने पे
مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی اہل بیت میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، اہل خانہ میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، بڑے آسان لفظوں میں آپ اپنے جیب سے پین نکالیے، اس کی کیپ اس سے الگ کیجئے، اس کے بعد اس بندے کے ہاتھ میں پین دیجئے، ایک بلیک پیپر صاف کاغذ دیجئے، کہو دو ہی لفظ ہیں، ایک اہل ہے ایک بیت ہے، تیرا میرا اس پر ٹاپک چل رہا ہے، چلو 2 3 4 لفظ اور ملاتے ہیں، ہر لفظ کا معنی الگ الگ لکھو، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ اہل تفسیر نے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ اہل تاریخ نے لکھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسے کہو یہ 2 لفظ الگ الگ لکھو، پہلے لکھو اہل تفسیر، پھر لکھو اہل تاریخ۔ اہل الگ لکھو، تفسیر الگ لکھو، پھر اہل الگ لکھو، تاریخ الگ لکھو۔ اہل کا معنی بھی لکھ، تفسیر کا معنی بھی لکھ، اہل کا معنی بھی لکھ، تاریخ کا معنی بھی لکھ۔ وہ یقیناً یہی لکھے گا، اہل تفسیر تفسیر والے، اہل تاریخ تاریخ والے، تو اسے کہو اہل بیت گھر والے۔ ادھر معنی کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر بتا، جب رسول اللہ پہ لفظ اہل بیت کی فضیلت والی آیت اتری، سورت کون سی؟ سورت نمبر 33، نام کیا؟ سورت احزاب۔ پارہ کون سا؟ پارہ 22۔ صفحہ کون سا؟ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ اور سورت کی آیت کون سی؟ اتفاق ہے سورت نمبر بھی 33، آیت نمبر بھی 33۔ بتا، اس میں اہل بیت کا لفظ آیا؟ کہتے ہیں جی آیا۔ بھئی کیسے آیت؟ کہا اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کا ارادہ ہے اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ چاہیے، رب تمہیں ویسے پاک کر دے۔ اب یہ بتا حضور پہ کب اتری؟ پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں وفات سے 2 سال پہلے اتری ہے۔ میں نے کہا بتا عمر کتنی تھی؟ کہتے 61 سال تھی۔ اب یہ بتا حضور کی اس وقت شادی ہوئی تھی یا حضور پاک کبارے انمیرڈ تھے؟ کہتے نہیں، 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی۔ میں نے کہا لفظ ہوا اہل بیت، معنی ہوا گھر والے، کبارے کا معنی اور ہے، شادی شدہ کا معنی اور ہے۔ اب جب لفظ اہل بیت اترا، وفات سے 2 سال پہلے اترا، سن 9 ہجری میں اترا، حضور پاک شادی شدہ تھے، اب اہل بیت میں بیوی شامل کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، نزاع اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی بیوی کو آج ظالم اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی یوں نہیں چلے گا، یاد رکھیں 2 نمبری نہیں چلنے دی جائے گی۔ اہل حق زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ و جاوید رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہاتھ بلند رکھو۔ اہل بیت زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ یہ 2 نمبری نہیں چلنے دیں گے۔ معنی کرنا ہے، پین اٹھاؤ اور کو لفظ کا معنی لکھ دے۔ تاریخ لکھتے وقت اہل تاریخ کا معنی تاریخ والے، تفسیر لکھتے وقت اہل تفسیر کا معنی تفسیر والے، ملک سے باہر اہل پاکستان کا معنی پاکستان والے، اہل محلہ کا معنی محلے والے۔ اور اہل بیت جب شادی شدہ پہ لفظ اترا، پھر بیوی مراد کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پیغمبر کی اہل بیت کے تقسیم کرنے والے کے حلق میں کانٹا چبھ جائے گا۔ چھوٹا موٹا کانٹا نہیں ہے، پکا کانٹا چبھے گا۔ اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اہل حق علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد بھی میرا نوجوان خاموش ہو جاتا ہے، اہل بیت پر پوری بات نہیں کرتا۔ نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں،
غیرت کی گولیاں کھانی پڑے، کیپسول کھانے پڑے، یا غیرت کی ڈرپس اور انجیکشن لگوانے پڑے، اہل باطل کو جواب دینا سیکھ جاؤ۔ یہ گنگا پن کب تک چلے گا؟ بولنا سیکھیں، سوال کرنا سیکھیں، اور غلط بات کوئی لکھے سوشل میڈیا پہ، یہ غلط بات کا کوئی آپ کو واٹس ایپ کرے یا غلط کیمنٹس کرے، اس سے سنجیدہ انداز میں، آئین اور قانون اور سنجیدگی کے دائرہ میں رہتے ہوئے حق کی آواز پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ آؤ توجہ رکھنا، اہل بیت گھر والے، آؤ میں اس کو مزید کھولنے لگا ہوں کہ جب یہ آیت اتری، کیسے اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، کس کے سامنے اتری، اور پیغمبر نے اس آیت کا مطلب کس کس کو کیسے کیسے سمجھایا۔ ابھی تک تو میں نے عقلیات پیش کیا ہے نا، اب میں منقولات، دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ، سورت نمبر 33 سورت احزاب، مکمل رکوع دو حصوں میں اترا۔ ایک حصے کو کہتے ہیں آیات تخیر، ایک حصے کو کہتے ہیں آیات تطہیر، دو حصے اترے۔ عربی کی کتابیں چھوڑیے، میں تمہیں اردو زبان کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ کے قریب لاہور ہے، مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ لاہور موجود ہے۔ یہاں کے معیانات شیخ الحدیث جو دارالعلوم دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی معرف القرآن، قرآن کی تفسیر اٹھائیے، اس آیت کے تحت خلاصہ کلام اٹھائیے۔ حضرت فرماتے ہیں دو قسم کے آیات اس رکوع میں اتری۔ پہلے آیات تخیر اتری، پھر آیات تطہیر اتری۔ آیات تخیر کیا ہے؟ آیات تطہیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں آیات تخیر کا معنی یہ ہے جب فتوحات ہوئی، جنگوں میں مال غنیمت آیا، سونا آیا، چاندی آئی، مال آیا، تو پیغمبر کی بیویوں نے حسب روایت، حسب فطرت حضور پاک سے عرض کیا اب تو مال و متاع آ گیا، سونا چاندی آ گیا، کچھ ہمیں بالیوں کے لیے، ہمیں چوڑیوں کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں نے یہ سوال ظاہر کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ رب چاہتے تھے میرے پاک پیغمبر کی بیویاں دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کا مال و متاع نہ مانگے، پیغمبر کریم کے ساتھ فقیرانہ پیرانہ سالی کی زندگی گزارے۔ تو رب نے آیات تخیر اتاری، حضور پاک نے پڑھ کے سنائی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان پورا رکوع کی آیات سپارے کے اینڈ تک اتری۔ مطلب پیغمبر کی بیویوں، رب فرما رہا، حضور اعلان کر رہے تمہیں دنیا کا سونا چاندی مال و متاع چاہیے، آؤ تمہیں مل جائے گا۔ پھر نبی کی محبت نہیں ملے گی، اللہ کا پیار نہیں ملے گا، لیکن اگر تم دنیا کی چیزیں ٹھکرا دو گی تمہیں اللہ بھی ملے گا، رسول اللہ بھی ملے گا۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ حضور پاک نے یہ پڑھ کے سنایا۔ ڈیفینیٹلی پیغمبر کی بیویاں، یقیناً نبی کی ازواج مطہرات نے عرض کیا ہمیں اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، شریعت چاہیے، دین چاہیے، ایمان چاہیے، اسلام و ایقان و احسان چاہیے، ہمیں دنیا سونا چاندی مال و متاع نہیں چاہیے۔ یہ آیات تخیر تھی۔ پھر اس کے بعد آیات تطہیر اتری۔ رب کریم نے خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا،
اور آیت اتاری وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر کی بیویوں، رب تم سے اتنا خوش ہے، اب تمہارے لیے انعام یہ ہے، تحفہ یہ ہے، گفٹ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، تم نیکیاں ایک درجے کی کرو گے ثواب دگنا ملے گا۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، ڈبل اجر ملے گا۔ اور اگلا جملہ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، قیامت میں آؤ گی تمہیں تیار شدہ مہمان نوازی کا رزق ملے گا۔ اور سنیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہ لفظ نوٹ کرنا، توجہ، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ سورۃ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا، شروع کریں کیسے شروع ہوتی ہے؟ اونچا قل هو اللہ، ایک بار پھر قل هو اللہ، بلند آواز سے قل هو اللہ احد۔ یہ احد اور لستن کا احد ذرا ملائیے، کیا مطلب؟ رب کریم اپنی توحید کو، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی بیویوں کے لیے یہی لفظ لایا یا نساء النبی لستن کاحد، نبی کی بیویوں تمہارے رتبے جیسی کائنات میں کسی عورت کا رتبہ نہیں۔ رب توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اور تم انسانیت کے رتبے میں اس فائز درجے پر امت میں پیغمبر کی بیویاں ہو کہ تم بھی اس رتبے میں وحدہ لا شریک ہو، اس رتبے میں۔ اچھا لستن کأحد من النساء، یہ رکوع چلتا ہوا وقرن فی بیوتکن کی آیات بتاتا ہوا اگلی آیت اتری، توجہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ارادہ کر رہا ہے اے نبی کے گھر والیوں تمہیں برائی سے پاک کر دے اور پلیتی تم سے دور کر دے۔ تمہارا ایک کام ہے، آپ نبی کی بیویوں کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اللہ کون سی؟ فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ نبی کے گھر میں آیاتیں اتاروں یا پیغمبر اپنی حدیثیں سنائے، والحکمہ تم نے اس کو یاد کر کے اپنے حرز جان بنا لینا۔ یہ آیات ہے، پہلے آیت تخییر ہے، تمہیں اختیار ہے دنیا لینی ہے یا رسول اللہ لینا ہے، کام نے رسول اللہ لینا ہے۔ پھر آیت تطہیر ہے کہ اب تم پاکیزہ ہو۔ کب اتری؟ کہاں اتری؟ سن 9 ہجری میں اتری۔ کس کے گھر میں تھے حضور؟ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، جنت البقیع میں ہماری یوں 9 ازواج مطہرات، پیغمبر کریم کی بیویاں اور امت کی مائیں یوں اکٹھی قبر موجود ہے۔ میں نے چند دن قبل اپنی ماؤں کی خدمت میں صلاۃ و سلام پڑھا، کچھ دنوں کی کہا، اسی جنت البقیع میں۔ یہاں سیدہ ام سلمہ بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں گھر میرا ہے۔ آیت اتری، حضور پاک خوش ہوئے ہیں کہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا۔ سنو رسول اللہ کے دل میں آیا، توجہ رکھنا، اس کا مزید اظہار ہو، اس میں کچھ اور افراد بھی شامل ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فدعا علی و فاطمۃ
والحسن والحسین رضی اللہ عنہم فجل لهم بکسائه فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا. حضور پاک نے اس آیت کے اترنے کے بعد بیویوں کو رتبہ اہل بیت مل جانے کے بعد دعا کی, بلایا حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو, فجل لهم بکسائه, ان پہ اپنی کملی کو لگا دیا, چادر پھیلا دی. فقال, ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ میرے یہ بھی اہل بیت ہیں, فتطہرہم تطہیرا, انہیں بھی پاکیزہ فرما دے. توجہ رکھنا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فجذبہ من زاویہ, حضور نے چادر رکھی ہوئی تھی, میں نے کونے کو اٹھایا, لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ, تاکہ میں بھی چادر کے نیچے آؤں, دعا کی مستحق بن جاؤں. حضور پاک نے فرمایا نہیں, انتی علی مکانک, جامع ترمذی اٹھائیں, انتی علی خیر. ام سلمہ تو اپنی جگہ بہتر ہے, اپنی جگہ اہل بیت بن چکی, اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. سنو, اہل سنت کی دیانت کو سلام ہے, اہل سنت کی امانت کو سلام ہے, جنہوں نے مکمل اہل بیت مانے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ قرآن کی آیت اہل بیت کی اٹھا کر پیغمبر کے خاندان کا انکار کر دیں, یا ہم وہ نہیں ہیں جو صرف پیغمبر کی اولاد کا اہل بیت والا حدیث کا ٹائٹل اٹھا کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیں. نہیں نہیں, اہل سنت کا اعلان ہے, قرآن بھی ایمان ہے, کہو بے شک, قرآن بھی ایمان ہے, پیغمبر کا فرمان بھی ایمان ہے. جو قرآن مانے مؤمن, فرمان مانے مؤمن, قرآن کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان, حضور کے فرمان کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان. ہم آدھے دین کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے دین کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج اہل بیت کا لفظ آتا ہے, لوگ یہ حدیث تو سناتے ہیں, لیکن ان ظالم نے وہ آیت سنانی چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ حدیث بیان ہوئی تھی. اے خدا کے بندے, اور رب تجھے ہدایت دے, بات پوری کر. ہمارے رائمنڈ والے تبلیغی جماعت کے بزرگ کیا جملہ فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دین پورے پہ چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے میں؟ بولیے بولیے. تو پھر پورا دین عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی, نہیں سمجھے؟ عقیدے میں بھی تو پورا دین ہوگا نا. تو اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں, پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں, نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اللہ کے قرآن کی وجہ سے حضور کے خاندان کو اہل بیت مانتے ہیں, حضور کے فرمان کی وجہ سے. ہمارے نزدیک جو پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور جو پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت نہ مانے اس کا بھی رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں. کیوں کہ دین پورا مانیں گے تو کامیابی ہوگی, ادھورا مانیں گے تو ناکامی ہوگی. یہ پیغمبر کی اہل بیت کے افراد ہیں, یہ عظمت اہل بیت ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کی اولاد اور ان کی اولاد کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پلیتی کو دور کر دیا ہے, انہیں نور مجسم بنا کر ایمان کے لیے معیار بنا دیا. میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو 4 ہیں, حضرت سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم,
सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी बेटियों को क्यों नहीं बुलाया, सिर्फ अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को क्यों बुलाया? यहां से बाज यार लोगों को चोर दरवाजा, थीफ गेट मिलने का बड़ा अच्छा मौका होता है। वो कहते हैं देखो बाबा, पैगंबर की बेटी एक ही थी, अगर और बेटियां होती तो उन्हें बुलाया जाता। मैंने कहा भाई मैं सवाल करने लगा हूं, जवाब पूरा देना, आए तो हां करना, ना आए तो ना करना, दीन के ऊपर हमला न करना, लेकिन बात सच्ची करना। बता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तो कई हैं, कुरान में है। यही सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब आयत नंबर 59, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिक अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन। कुरान कहता है, ए नबी पाक, मैं तुम्हें, अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें पर्दे का हुक्म दे रहा हूं। ये 3 तबकों को बता दो। नंबर 1 अपनी बीवियों को, नंबर 2 अपनी बेटियों को। बेटी को या बेटियों को? बोलते नहीं है। बेटी को या बेटियों को? वह बनातिक प्लूरल है, जमा है, बिंत नहीं है, वह बिंतिक नहीं है, वह बनातिक, अपनी बेटियों को। वह निसाइल मुमिनीन, और उम्मत की बेटियों को। आप बता दें, नबी ने अपनी बीवियों को भी हुक्म दिया, अपनी बेटियों को भी हुक्म दिया, उम्मत की बेटियों को भी हुक्म दिया। बेटियां तो कई हैं, तू एक बेटी की बात क्यों करता है? फिर कहेगा अच्छा फिर यहां क्यों नहीं बुलाया? इसे कहो इंसाफ अगर इस धरती पे जिंदा है तो इंसाफ का कौल न करना। बता ये आयत किस हिजरी में उतरी? काजी सन 9 हिजरी में उतरी। मैंने कहा 9 हिजरी में पैगंबर की तीनों बेटियां दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। सवाने उठा ले, तारीख वफात, डेट ऑफ द डेथ उठा ले। जब तीनों बीवियां दुनिया से रुखसत हो गई हैं तो फिर एक जालिम ने तो मुझे यहां तक कहा कि जब दुनिया से रुखसत हो गई उन्हें अहले बैत की शान मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा सबर, जरा यहीं सबर करना और कलेजा थाम के मुझे जवाब देना। हजरत फातिमा और हजरत अली की औलादें कितनी थी? कहते हसन हुसैन भी हैं और इनकी बहनें भी हैं। मैंने कहा ठीक है, बता इनकी बहनें अहले बैत है, हुजूर का घराना है। मैंने कहा इस दुआ में चादर के नीचे तो नहीं है। नहीं समझे? इस चादर के नीचे अली की बेटियों का तस्करा तू दिखा दे और मदीना तैयबा से 1 हफ्ता कबल खरीदी हुई घड़ी तोहफे में मैं तुम्हें दे दूंगा। है कोई? ये अल फजर की घड़ी है, इसकी कीमत आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं तोहफा देने के लिए तैयार हूं। हजरत अली की बेटियों को इस चादर के नीचे तू दिखा दे, फैसला हो जाएगा। मुझे कहते हैं वो यहां थी नहीं, लेकिन हजरत फातिमा की औलाद है ना, इसलिए उनको भी रुतबा है। मैंने कहा हुजूर की पहली 3 बेटियां भी कब्रों में थी, हुजूर की औलाद है ना, उनको भी रुतबा है। मेरे दोस्तों, इसीलिए इस तरह की चू चुरा पर हम मुतासर नहीं हुआ करते। दलील की दुनिया में बात है, अकीदे की बात है, कोई कारोबार की बात नहीं है, कोई बिजनेस लेवल की बात नहीं है कि मैं तुम्हें यहां अपनी तरफ से दे मार 4.5 का मसला सुना दूं। यूं नहीं है। बात वो है जो अल्लाह का कुरान कहता है, हुजूर का फरमान कहता है। और हम दीन अधूरा भी नहीं मानते, हम दीन पूरा मानते। और सुनो मैं एक जुमला मजीद कहता हूं,
میں نے کہا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اہل بیت کی شان اتنی مانتا ہے کہ تو کہتا ہے 12 ائمہ تک جو حضرت حسین حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی تک تو ان 12 کو آل بیت کی فضیلت میں مانتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، بات سچی کر، پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے آل بیت ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو حضور پاک کی اولاد کو بھی آل بیت مان، حضور کی ازواج کو بھی آل بیت مان۔ لیکن میں باقیوں کو چھوڑو، سنی نوجوان میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی غیرت کو ناک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ تم تو بولنا سیکھو۔ کب تک مسئول بنے رہو گے؟ پوچھے گے جواب دیں گے، سوال ہوگا جواب دیں گے، ہم بھی تو کبھی پوچھنے والے بنے۔ اور یقین مانیں جس دن میرا خواب بیدہ یہ سنی نوجوان جو آج خواب خرگوش میں ہے اٹھ پڑا، خدا کی قسم اہل باطل اس کے سامنے میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کی اہل بیت پوری، عظمت پوری تو ایمان اور نجات بھی مکمل۔ اور آگے چلیے، عظمت صحابہ پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر کی اہل بیت نے جتنی قدردانی پیغمبر کے صحابہ کی ہے، خدا کی قسم رہتی دنیا تک ایک مثال موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں پہلے نمبر پر آتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چوتھے اور چوتھے نمبر کے داماد ہیں۔ چوتھے اس لیے کہا کہ چوتھی بیٹی کے خامد ہیں، ورنہ داماد تیسرے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں ملی ہیں، وہ دوہرے داماد ہیں۔ حضرت علی نے پیغمبر کے باقی صحابہ سے یارانہ، دوستانہ اور وفادارانہ تعلق رکھا ہے۔ اس کی مثال اس رہتی دنیا پہ آپ دوسری پیش نہیں کر سکتے کہ محبت میں 2 نمبری ہو، جی نہیں میرے دوستو۔ علی المرتضی کی محبت صحابہ یہ ہے، حضرت ابو بکر 2.5 سال تک خلیفہ رہے، حضرت علی نے ابو بکر کو امام مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، ان کے پیچھے عیدین پڑھی، ان کے پیچھے لوگوں کے جنازے پڑھے، خود علی نے بھی، علی کی اولاد نے بھی۔ اور اگر نہیں تو جرت کرو، مجھے مدینہ میں دوسری مسجد دکھا دو جو علی نے اپنی علیحدہ بنائی ہو۔ جرت کرو، میں دعوی چیلنج اور تحدی سے کہہ رہا ہوں، اگر علی نے انہیں امام نہیں مانا تو علی المرتضی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو، دکھا دو، میں تیرے ہاتھ چوموں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا۔ لیکن رہتی دنیا تک تمہیں اس حوالے نے نہیں ملنا تو پھر اپنے اس جھوٹ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ علی المرتضی ان کے مخالف تھے۔ تھوڑا آگے چلیں، 10 سال سے زائد زمانہ خلافت فاروقی کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے۔ حضرت علی اور ان کے خاندان نے عمر فاروق کو امام مانا، ورنہ دکھا کوئی اور مسجد بنا لی ہو، کوئی اور دکھا دے، جی نہیں۔ اس دھرتی پہ مخالفین میں، اس عقیدے کے مخالف میں کسی کا دادا پر دادا قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائے نا، مجال ہے کہ وہ علیحدہ مسجد کا حوالہ دکھا دے۔ آگے چلیں، 2.5 سال اور 10 سال، 12.5 سال
आगे चले खिलाफत राशिदा 12 साल हजरत उस्मान का अकेले दौरे खिलाफत उस्मानी है 12 साल से जायद हजरत उस्मान मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब रहे हैं हजरत अली और इनके खानदान ने इन्हें अपना इमाम माना है वरना अलहदा मस्जिद दिखा दो कोई अलहदा इबादत गाह दिखा दो जब नहीं है तो ये 12.5 और 12 कितने बने 24.5 साल जब 25वां साल खिलाफत राशिदा को शुरू है तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िमाम खिलाफत हैदरी को संभालते हैं और सुनो मेरे दोस्तों हजरत अली अल मुर्तज़ा ने और अली के खानदान ने इन सहाबा से यूं प्यार किया है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा के एक बेटे हैं और मैदान करबला के शहीद हैं मैदान करबला में कितने शहीद हैं 72 जरा कभी पहले 10-15 के नाम पूछ लेना बच्चे की बकरी बैठ जाए हजरत अली अल मुर्तज़ा के मेरी मालूमात के मुताबिक 9 बेटे मैदान करबला के शहीद हैं लेकिन आपने 2 के नाम सुने 7 नामों को इन्हें स्किप कर दिया कोई खाला जी के घर का काम है कोई मां का दूध समझ के तुमने हवाला गसब किया है अहले हक जिंदा थे जिंदा हैं जिंदा रहेंगे याद रखो अबू बकर के बेटों में मोहम्मद इब्ने अली हैं जिसे मोहम्मदुल औसत कहते हैं ये करबला का शहीद है करबला के शहीदों में अबू बकर इब्ने अली है उमर इब्ने अली है उस्मान इब्ने अली है जाफर इब्ने अली है उबैदुल्लाह इब्ने अली है अब्दुल्लाह इब्ने अली है फिर अब्बास इब्ने अली है और हुसैन इब्ने अली ये खून हैदरी नहीं है ये औलाद अलवी नहीं है इनके जिस्म की रगों में हजरत अली का खून नहीं दौड़ता इनके नाम नहीं लेने पड़ते क्यों नाम लेना काम खराब हो जाता है बताना पड़ता है फिर रिश्ते हजरत अली के एक बेटे जो है ना अबू बकर इब्ने अली जो मैदान करबला में अपने वफादार भाई हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु पर जान वार गए ये अबू बकर इब्ने अली कौन है और कब पैदा हुए हजरत अबू बकर जब फौत हुए ना हजरत अली की दूसरी बेटी से दूसरी बीवी से ये बेटा पैदा हुआ था कुछ अरसे बाद 1.5 साल के बाद हजरत अली ने याराना निभाया अबू बकर 1.5 साल हुआ है फौत हुए और अपने बेटे का नाम रखा है अबू बकर इब्ने अली कोई हवाला आपसे पूछे ना मैं आपको क्या किताबुल अंसाब के सफ़े याद कराता रहूं आसान हवाला उसे कहे 72 तनों के नाम निकाल शहदाए करबला की लिस्ट निकाल और उसमें अबू बकर इब्ने अली ना हो मुझसे जुर्माना ले लेना और है तो फिर मनना तो पैना है ना पीड़ न पावे मन न पावे ये क्या मसला है भाई अबू बकर इब्ने अली और अगला जुमला कहूं ये अभी हसन नाथ पढ़ रहे थे ना जाते हो मुझे कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है मैंने उसका नाम रखा है मोहम्मद बिन हसन ये अभी कह रहे थे मैंने कहा माशाअल्लाह मैंने कहा अल्लाह दूसरा भी देगा कहते इंशाअल्लाह मैंने कहा नाम रखना अबू बकर इब्ने हसन कहते ठीक है मैंने कहा दलील भी सुन ले हजरत हसन के जब बेटे पैदा हुए घुट्टी हजरत अली ने दी दादा के पास उठा के हजरत हसन लाए अब्बा जान अल्लाह ने आपको पोता दिया है क्या नाम रखो अबू बकर से याराना अली कुल मुर्तज़ा का बहुत गहरा था अपने बच्चे का भी नाम रख चुके थे पोते का नाम रखा अबू बकर इब्ने हसन ये भी मैदान करबला में है तो लिस्ट उठाओ मैं नाम दिखा दूंगा मैंने उन्हें कहा दूसरा बेटा होगा तो अबू बकर इब्ने हसन कहते जी ठीक है इंशाअल्लाह ये अभी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों हजरत अली अल मुर्तज़ा ने सहाबा से यूं प्यार किया आगे चले
حضرت علی صحابہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ صرف صحابہ کے نام نہیں رکھتے اپنی اولادوں کے، صحابہ کے فیصلوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں. حضرت علی کے آپ کا تھکاوٹ کے آثار کا اظہار ہو رہا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں نا؟ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ لیں، سونے کی دعا پڑھ لیں ماشاء. ہاں بستروں کا بندوبست کریں. تو پھر آپ کا جواب کیوں نہیں ہے؟ تھکنا تو مجھے چاہیے جو 7 گھنٹے سفر کر کے آئے. میں نے نہیں کہا مجھے شروع میں بٹھائیں، کہتے ہمارا مجمع لیٹ آتا ہے. میں نے کہا حافظ صاحب ایک جلسہ ضائع کر دو، بر وقت بٹھا کر اگلے جلسے تمہارے سدھر نہ جائیں، لوگ بر وقت نہ آئے تو نہ کہنا مجھے. ان نے میری بات نہیں مانی. یقین مانے آج بات نماز عشاء میں متصل بیٹھتا نا، آپ کی جوانی آپ کے چہروں پہ ہوتی. میں نے شروع میں آپ کو کہا جیتی جاگتی آنکھیں چاہیے، لیکن اب آپ کی آواز بتا رہی ہے آپ کتنے جاگ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہ دھکا سٹارٹ ہوئے ہیں آپ، ایسے نہیں ہوئے. یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا بھی جو جاگ رہے ہیں. میں اپنی رائے پہ ابھی بھی قائم ہوں. توجہ. میں نے کہا حضرت علی خالی نام نہیں رکھتے، فیصلہ بھی برقرار رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب زمام خلافت سنبھالی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں جو اذان مسجد نبوی میں آتی تھی وہی اذان علی کے دور میں آتی رہی. ورنہ مجھے بھی حوالہ چاہیے، علی المرتضیٰ کی ذات سے چاہیے. خدا کی قسم تیرا مذہب قبول کروں گا، تیرے در اور گھر کی میں نوکری کروں گا، اپنی نسلوں کو وصیت کر جاؤں گا جو تیری نسلوں کی غلامی کریں گے. مجھے دکھا علی کے دور میں ابو بکر و عمر کے دور والی اذان تبدیل ہوئی ہو. مجھے دکھا دے، میں تیری بات مان لوں گا. حضرت علی نے خالی نام نہیں رکھے، ان کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا. یہ صرف اذان میں نے کہی ہے. ابھی تراویح کے انکار پر بات نہیں کی کہ جو کہتے تراویح ہے نہیں. مجھے دکھا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں کسی ایک مہینہ رمضان میں تراویح کا انکار کیا. بلکہ حضرت علی نے فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نورنا مساجدنا بالقرآن. اللہ عمر فاروق کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مساجد کو اللہ کے قرآن سے منور کیا. اور سنو، حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں کوئی ایک فیصلہ دکھاؤ جو ابو بکر، عمر، عثمان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا، میں ہاتھ چوم لوں گا. کوئی ایک فیصلہ. یہ جو کہتے ہیں نا فدق نعوذ باللہ ابو بکر کھا گیا تھا، اگر یہ جھوٹ سچ ہوتا کہ فدق کی زمین ابو بکر کھا گیا تھا تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حکمران وقت کے ہاتھ میں زمام سلطنت ہوتی ہے، وہ امور ریاست پر کنٹرولر ہوتا ہے. حضرت علی نے یہی فدق کی زمین حضرت امام حسن و حسین کے نام کر دی. آؤ بیٹے اپنی ماں کا حصہ لے لو. اگر دکھا دیا تو نے، میری نسلیں تیری نسلوں کی چوکیداری کریں گے. یاد رکھنا، لا یمکنہ انشاءاللہ تعالی الى یوم الجزاء والمیزان والبعث. قیامت تک تیری نسلوں سے ممکن نہیں ہے، امپاسبل. 100%، 100% ناممکن بات ہے. حضرت علی نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا. کیوں؟ وہ فیصلہ نبوی تھا کہ وراثت نبوت تقسیم نہیں ہوتی. اگر نعوذ باللہ میں اتنا جھوٹ مان لوں
کہ حضرت ابو بکر کھا گیا, نعوذ باللہ عمر کھا گیا, عثمان کھا گیا. بتا امام علی المرتضیٰ جب حکمران بنے پھر فدق پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بڑھا دیتا نے بھائی؟ ہاں اوپر ڈیم بن گیا ہے, زمین کھا گئے. فدق کی زمین تو آج تک برقرار ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہاں 13 کھجور کے درختوں کے لائنیں موجود ہیں, میں نے ایک ایک درخت کو یوں ہاتھ لگا کر شمار کیا ہے. مولانا توسوی کے لفظ ہے, میرے شیخ اول ہیں, میری پہلی بیعت حضرت توسوی رحمہ اللہ سے. اور میں فدق گیا ہوں الحمدللہ, اور میں خیبر کئی بار گیا ہوں. میں نے اس خیبر کے درے کو بھی دیکھا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے فتح کیا. بتا وہ تو آج تک برقرار ہے. علی المرتضیٰ نے فیصلہ دوبارہ کیوں نہیں کیا تھا؟ آج دنیا میں کوئی چھوٹا سا فیصلہ ہو ریویو پٹیشن آ جاتی ہے, آ جاتی ہے نہیں آ جاتی؟ موجودہ دور میں تو آپ کو بڑی بڑی ریویو پٹیشنوں کے بارے میں پتہ ہے. ہاں نظر ثانی, نظر ثالث, نظر رابع کی اپیلیں, کیا میں آپ کو اپیلیں بتاتا پھروں؟ کئی اپیلیں ہیں نا. ابھی حضرت قائد ملت اسلامیہ کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا سنو 100 اپیلیں لے کر آؤ, لیکن قائد ملت اسلامیہ وہ مخلص جوان ہے, تمہاری ان 2 نمبر اپیلوں کو ذلیل کر کے رکھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. حکومتیں تمہاری ہوں گی لیکن راج اس مولوی کا ہوگا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. یہ راجوں کا راجپوت ہے, کوئی کم نہیں ہے. ہم راج کرنا جانتے ہیں, علماء کی طاقت کو لوگ جانتے نہیں کہ مولوی کیا ہے. میں کہتا ہوں مولوی کی طاقت دیکھنی ہو نا, کبھی نماز اور نماز جنازہ کے فرق کو دیکھ لو. نماز میں مولوی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, بندے مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں نماز میں, اور نماز جنازہ میں بندے مولوی کے آگے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ پیغام ہے, مولوی کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے, آگے بڑھو گے مر جاؤ گے. ٹھیک ہے, چلو میں بات کر رہا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان فیصلوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے. اور سنیں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے جو حضرت علی کے دور میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں پڑ گئی تھی. امام حسن نے ان کو صلح میں بدلا. سنیں, جو طبقہ حضرت معاویہ پر بکواس کرتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں تم امام حسن سے زیادہ حضرت علی سے پیار کرنے والے ہو؟ حضرت امام حسن تو حضرت معاویہ سے صلح کر رہا ہے, اور اس صلح کے بعد پھر جنگ نہیں ہوئی. تبھی ہم کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کی ہے معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید, تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. ہم تو آج مانتے, مکمل مانتے. اور سنو, پیغمبر کے صحابہ نے بھی اہل بیت کے ساتھ وہ پیار کیا ہے, وہ محبت رکھی ہے جس کی مثال بھی رہتی دنیا پہ نہیں ملتی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے. توجہ ہے, لوگ سو گئے تبھی کہتا ہوں جلدی بٹھا دے. نہیں آپ سے اب تو نہیں سو رہے, وہ تو ماشاءاللہ. اب توجہ, میں نے کہا سن, جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے چپکلش چل رہی تھی, ابھی صلح نہیں ہوئی تھی, روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو غلط خط لکھا. امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جواب لکھا, یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاستلحن
انا وابن امی ولأزیکنّ علیک الارض بما رحبت۔ اور روم کے بے غیرت، اگر تو نے علی کے خلاف حرکت کی تو میں علی کا سپاہی بن کے آؤں گا۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اور سنو یہ محبت اور مودت اس وقت سے چلی ہے تا قیامت چلے گی انشاءاللہ۔ مانتے نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔